بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو جواب میں کیا کہا؟ قالت انا یکون، وہی لفظ جو زکریا نے کہا، انا یکون لی غلام وقد بلغت من الکبر عتیا وکانت امراتی عاقرہ وقد بلغت من الکبر۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال کذالک، یہ اسی وہی سوال ہے بالکل، انا یکون لی غلام، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے مجھے مس نہیں کیا۔ مس میں کیا کیا معانی ہیں؟ ایک تو چھونا، ٹچ کرنا، مس۔ ایک نکاح، گواہ، حق مہر، ولی، قاضی، یہ شرائط مکمل کر کے عقد نکاح کرنا، یہ بھی مس ہے۔ اور جماع کو بھی لمس کہتے ہیں۔ دلیل لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، کوئی حرج نہیں ہے آپ اپنی بیوی کو اگر طلاق دینا چاہتے ہیں مس سے، یعنی جماع سے پہلے، ہم بستری سے پہلے دے سکتے ہیں، پھر اس حالت میں اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ قرآن سے مس کہتے ہیں ہم بستری۔ او لامستم النساء، اس میں سے اس آیات سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل لیا کہ یہاں مقصد جماع ہے، یعنی ہم بستری ہے، صرف چھونا نہیں ہے، ٹچ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں کہا؟ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب میں اگر مرد، کسی بھی مرد، بھائی بہن سے کیوں نہ ہو، شوہر بیوی سے کیوں نہ ہو، اگر لمس ہو گیا اس کا وضو ناقض، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں نہیں، تو امام شافعی نے کہا ٹوٹ جاتا، آپ کہتے ہیں نہیں، اس لیے نہیں، لامستم کو مطلب دونوں طرف سے ہونا چاہیے، لمس نہیں، لامستم، مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے ملے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہم بستری ہے۔ اور مزید دلیل پیش کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کان رسول اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض زوجاته ثم يصلي ولا يتوضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج مطہرات میں سے کسی سے قبلہ اردو میں کیا کہیں گے، چومتے ہیں شفقت سے، کوئی شہوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھتے ہیں، وضو نہیں کرتے ہیں۔ تو جب یعنی چوم کے بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، صرف لفظ سے کیوں وضو ضرورت ہوگی؟ اس کا مطلب لامستم کا مطلب ہم بستری ہے، بالکل صحیح سمجھ گیا ابو حنیفہ رحمت، اس کی دلیل قوی ہے اس میں، ٹھیک، شافعی کی دلیل سے بھی مضبوط ہے۔ تو یہاں جب کہا لم یمسسنی، دونوں معنی لے سکتے، یا تو وہ کہنے کے مقصد مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، یا تو کہہ رہے میرے کوئی نکاح نہیں ہوئی، دونوں مطلب، یا کہیں گے میرے کبھی مرد سے ہم بستری نہیں ہوئی۔ تو ہم اگر تینوں لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ تینوں معنی واقع۔ نکاح جب نہیں ہوا تو ہم بستری کہاں سے ہوگی؟ نکاح بھی نہیں ہے، لمس بھی نہیں ہے، تو مجھ سے بیٹا کہ ایسا ہو، تم کیا کہہ رہے ہو تم؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، اوپر سے ہم بستری، ایک تو شرعی نکاح ہے اور ایک غیر شرعی حرام گزاری۔ تو کہتے میں تو میرے کوئی شرعی نکاح بھی نہیں ہے،
نہ تو میں حرام گزاری کرنے والی ہوں. بغی کا مطلب زانیہ، عربی میں بغی کہتے. حدیث بھی ہے امرأۃ بغی سقط کلبا فغفر اللہ لہا، ایک زانی عورت ایک پیاسا کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بغی کہا. تو اس لیے یہاں مریم علیہ السلام کہتے ہیں نہ میرے کسی سے نکاح ہوئی، نہ کسی سے ہم بستری ہوئی، نہ کسی نے میرے جسم پر ہاتھ بھی لگایا، اور نہ میں زانیہ ہوں. سب نفی کر دیا، ایک بھی نہیں، سب نفی کر. ولم اکو بغیہ. تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کذالک، اسی طرح جس طرح اللہ کر رہا. قال ربک هو علی ہین، بالکل یہی جواب نے جو زکریا کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ تمہارا رب کہہ رہا ہے، وہ ان کے لیے کچھ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے. اچھا ایک سوال، جب زکریا علیہ السلام کو اس کو قال کذالک قال ربک، کاف کے اوپر زبر ہے، یہاں کاف میں زیر ہے. کیوں؟ جزاک اللہ. وہاں خطاب مذکر سے ہیں، یہاں خطاب مؤنث سے ہیں. قال ربک هو علی ہین. پھر وَلِنَجْعَلَهُ، ہو اشارہ کس طرف ہے؟ ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. جو مولود آ رہے ہیں غلام، اس کو میں دنیا میں نشان کی طور پر لے کے آ رہا ہوں. آیا کس کو کہتے ہیں؟ نشانی. ایک طرح کے معجزہ. دنیا کو آیات، کیا آیات ہے، کیا نشانی ہے؟ یعنی آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جب تک مرد عورت سے جائز طریقے سے یا غیر جائز طریقے سے ملاپ نہیں ہوگے، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یہ ذہن سے نکال دو. یہ میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، میں جیسا چاہتا ہوں پیدا کر سکتا ہوں. دکھایا آدم کو پیدا کیا، نہ باپ ہے، نہ باپ نہ ماں. پھر حوا کو باپ سے نکال کے دکھایا، آدم سے. اس لیے سارے محدثین کہتے ہیں آدم باپ ہے. ٹھیک، کیا مل گیا؟ بغیر ماں باپ، باپ بغیر ماں. پھر عیسیٰ کو پیدا کیا ماں سے بغیر والد. تینوں دکھایا اللہ تعالیٰ. اس لیے سورہ عمران آل عمران نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم جیسا مثال ہے. جب اس کو بھی بغیر ماں باپ پیدا کر کے دکھایا تو اس کو بغیر باپ پیدا کرنے سے کیوں حیرت ہو رہی ہے آپ کو؟ کیوں متعجب ہو رہے ہیں؟ اللہ خود بتا رہا ہے. تو یہاں نجعلہ آیا، یعنی میں نشانی کے طور پر پیدا کر رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھے میں جب پیدا کرتا ہوں مجھے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، نہ ماں باپ کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تینوں تخلیق کر کے دکھایا، بغیر ماں بھی بغیر باپ بھی. ٹھیک ہے، باقی جتنی حضرات ہیں مرد ہیں، یہ ملاپ سے ہی ہوگا اور نہیں ہو سکتا اس طرح. اس لیے اس کا نام بھی لیا گیا، مریم کا نام لیا. یہ صرف مریم کے لیے ہے، یہ مت سوچو ہر کسی کے لیے. کچھ زانیہ کو پکڑ کے لے کے آ جائیں گے، اس کے ایک بیٹا بھی بچہ بھی پیدا ہوگا. یہ کیا ہے؟ بس اللہ نے دیا. کیسا اللہ نے دیا؟ کیا مریم کو نہیں دیا تھا؟ وہ حجت قائم کریں. جب مریم کو دے سکتے ہیں مجھے کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو. مریم کو جب دیا اللہ نے مریم کا نام بھی لیا، تمہارا نام نہیں لیا، تم جھوٹ بول رہے ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مریم کے نام دیا تاکہ کوئی اگر دعویٰ کرے اس کو تو مارو، اس پر حد قائم کرو، 100 کوڑا مارو، اس کو مت مانو اس کے بات کو. ٹھیک ہے. تو یہاں وَلِنَجْعَلَ آیا. اب سوال، آیا یعنی نشانی. یہ نشانی عیسیٰ کی طرف سے ہے یا مریم کی طرف سے ہے؟
ہیں دونوں کی طرف سے. عیسیٰ بغیر مریم کوئی نشانی نہیں ہے. اگر مریم نہیں ہو تو عام پیدا مولود جس طرح ہر جگہ ہو رہا, کون سی نشانی ہے؟ اور مریم بغیر عیسیٰ بھی نشانی نہیں ہے. اگر مریم سے عیسیٰ بغیر باپ پیدا نہیں ہوتا کون سی نشانی ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے ہم سورہ مومنون میں پڑھتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً. آیتین نہیں کہا, میں نے بنایا ابن مریم, مریم کا بیٹا, وَأُمَّهُ, اور اس کی ماں, ایک نشانی. تو حالانکہ دونوں کا ذکر کیا, جعلنا ابن مریم وَأُمَّهُ, تو دو نشانی ہونا چاہیے. یہ دو نشانی کس طرح ہی ہو سکتا ہے؟ اگر ہم دونوں کو الگ کر دیں گے ایک نشانی بھی نہیں بنیں گے. جب دونوں کو ملائیں گے, اس عورت سے یہ بیٹا پیدا ہو گیا بغیر باپ, پھر تو نشانی ہوگا. تو اس لیے آیات محکمات میں بھی سورہ آل عمران میں جو پڑھتے ہیں آیات محکمات ہن ام الکتاب, آیات جمع, محکمات جمع, تو ہن امہات الکتاب بولنا چاہیے, ہے نا. جب آیات بھی جمع ہے, ہن بھی اشارہ اس طرف ہے, امہات الکتاب نہیں, ہن ام الکتاب. کیوں؟ آیات محکمات, ہر ایک ایک آیات بذات ہی ام نہیں ہے, ایک نام ہے, سب کو ملا کے ایک ام. اسی طرح عیسیٰ اور مریم کو ملا کے ایک آیت. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, سارے قیامت تک جو لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سب کے لیے. اور وَرَحْمَةً مِنَّا, رحمت نبی ہے, رسول بھی ہے. تو اگر نبی اور رسول رحمت نہیں ہے پھر کون ہوگا؟ جنہوں نے ان کی رسالت کو قبول کر لیا, ایمان لایا, رحمت مل گیا, اور جنہوں نے رد کر دیا رحمت سے خارج, محروم ہو گیا. اس لیے کہ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, فیصلہ ہو گیا, کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے. یہاں دنیا میں جتنا بڑا طاقتور کیوں نہ کہہ دے چلو فیصلہ ہو گیا, یہ کرنا ہی ہے, لیکن 100% نہیں ہے. کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے وہ صاحب اقتدار نہیں ہے. اللہ جب چاہیں گے اس کے حکم کو ٹھالنے کے لیے کچھ نہ کچھ سبب پیدا کر دے گا. یا تو مر گیا, یا تو فالج زدہ ہو گیا, یا جو طاقت ہے وہ مکمل کر نہیں سکیں گے. لیکن اس طرح لفظ جب اللہ کہیں گے ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہی ہوگا. اور ہوا بھی 100%, 1000% 100 میں ایسا ہی ہوگا, اور ایسا ہو کے دکھایا اللہ. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اب یہاں یہ دیکھ لیا, یہاں حمل شروع ہو گیا. جبریل نے خبر دی, یہاں سے حمل بھی شروع ہو گیا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ. وہاں انتبذت کہا, دونوں ایک معنی نہیں ہے. فَانْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا, پہلے اپنا اہلیہ سے دور ہو گیا, عبادت کے لیے مخصوص کر لیا. یہاں ایسا نہیں, اپنے حمل چھپانے کے لیے دور ہو گیا. معنی میں فرق آ گیا نہیں آیا؟ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا کا ترجمہ بتائیں گے, بہت دور, لوگوں سے, مکین سے بہت دور چلی گئی. کیوں؟ دور دراز. وجہ اس حمل کو چھپانے کے لیے. کیا جواب دوں گی, لوگوں کو کیا کہوں گے؟ تو اس کا واضح اور حمل ظاہر ہو رہا, پیٹ سے
ظاہر ہو رہا، ورنہ اس کو قوم سے دور دراز جانے کی ضرورت کیوں؟ اگر پیٹ ظاہر نہیں ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے، تو دور جانے کے مطلب پیٹ واضح ظاہر ہو رہا۔ فانتبذت به مکانا قصیا۔ اب جاء فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ ہاں؟ کیوں؟ بہرحال جاء آ گیا، جاء آیا، لیکن اجاء لایا گیا، خود نہیں آیا، اس کو آنا ہی پڑا، زبردستی لایا گیا۔ یہ فرق ہے جاء اور اجاء میں۔ یہاں کہتے ہیں اجاء المخاض الى جذع النخلہ۔ مخاض کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جس تکلیف سے عورت گزرتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مخاض۔ جب تکلیف محسوس ہوا، یہی مخاض نے اس کو کھینچ کے لے کے آ گیا، وہ خود نہیں آئی، وہ درد اور تکلیف نے اس کو مجبور کیا۔ اس کھجور کے درخت کے جذع کو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ ذرا ترجمہ بتاؤ۔ جذع، نخلہ تو کھجور کے درخت ہے، جذع کی ترجمہ کیا ہے؟ نہیں، درخت کا جو جڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں جذع، جمع جذوع النخیل، ایک حدیث میں بھی ہے۔ تو اس کھجور کے درخت کی جڑ کے نیچے آ کے بیٹھ گئی۔ یہی اگر مخاض نہیں ہوتا، ولادت کی درد ہو، ممکن ہے وہ نہیں آتی ادھر، اس لیے جب کہا وجاءہا، یعنی درد نے اس کو مجبور کیا اس کھجور کے درخت کے نیچے آ کے پناہ لینے پر۔ فَأَجَاءَ الْمَخْرَجَ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي۔ اب جب بچہ پیدا ہو رہا ہے یا ہو گیا، کس قدر غم پریشانی سے گزر رہی ہوگی۔ چلو میں تو مطمئن ہوں کہ اللہ نے دیا، اس رسول نے بھی کہا مجھے اللہ نے بھیجا آپ کو بیٹا، لیکن لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ کیا لوگ مانیں گے اس بات کو؟ کون مانے گا؟ اس پریشانی سے عزت دار لڑکی ہے نا، عزت سے زیادہ قیمتی اور کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہتے یا لیتنی، لیتنی کاش، تمنا، متو، میں مر چکی ہوتی یہ دن دیکھنے سے پہلے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ ہونے سے پہلے تھا، میرے نشان نام نشان نہیں رہتا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا، مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پتہ ہے ترجمہ کیا ہے؟ بے نام، میں بے نام و نشان اگر ہوتا۔ قبل ہے، قبلہ، یہ فعل ہے، حرف ہے۔ کہاں؟ متو قبلہ، یہ تو ظرف ہے، یعنی حرف ہے۔ ہاں، اس وقت، اس سے پہلے، اس زمانے میں۔ جیسے ایک اور جگہ ہے کہ قبل لفی ضلال مبین۔ ابھی میرے ٹائم آپ نحو صرف میں ضائع نہیں کریں، میں آیات جتنی تلاوت کے اس کو سب لینا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے۔ ٹھیک ہے، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کاش میرا نام نشان
نہیں ہوتا. تو اسی وقت آواز سنائی دی اس کو. ابھی وہ موت کی تمنا کر رہے تھے. حالانکہ موت کی تمنا کرنے سے ہمیں اللہ کے رسول نے منع کیا. اجازت بھی ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو؟ منع بھی ہے اور اجازت بھی ہے. وضاحت ضروری ہے. کب منع کیا؟ لا يتمنى احدكم الموت لضر نزل به. کچھ ابتلا، آزمائش، پریشانی سے گزر رہے ہیں، اس پریشانی سے غیر متحمل ہو کے موت طلب کرنا منع کیا. کیوں؟ آپ آزمائش سے اللہ تعالیٰ آپ کو گزار رہا ہے تو اس پر کامیاب ہونے کی بجائے موت مانگ رہے ہو. اللہ کو پسند ہے؟ نہیں. اس لیے منع کیا. پھر کہا اگر پھر بھی مانگنا ہی ہے کیا کہو؟ اللہم امتنی ان کانت الحیات ان کانت الموت خیرا لی احیینی ان کانت الحیات خیرا لی. یا اللہ موت میرے لیے اگر بہتر ہے تو مجھے موت دو، اگر زندگی بہتر ہے تو مجھے. یہ کہنے کی اجازت اللہ کی رسول نے عطا فرمایا. تو یہ کب ہے؟ پریشانی سے گھبرا کے موت مانگنا منع ہے. لیکن ایک انسان اللہ کے معیت میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے بس مجھے آنکھیں بند کرنا دیر ہے، میں اللہ سے جا کے ملوں گا. اس خوشی میں اس کو موت کی آرزو کرنا منع نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ یہاں اللہ سے ملنے کی خوشی میں موت کی تمنا کر رہے ہیں اور وہاں پریشانی سے گھبرا کے موت کی تمنا. فرق ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک. دلیل کیا ہے؟ جب اہل کتاب الیہود والنصارى قالوا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ترین شخص ہیں. لنا الدار الآخرہ لن تمسنا النار الا یوم معدود. کچھ دن ہم دوزخ میں جائیں گے جتنے دن اس بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، 20-40 دن تک. اس کے بعد ہم سب جنتی ہے. تو اللہ نے کہا اچھا تم جنتی ہو، قول اگر تم فتمنوا الموت، موت مانگو، عرضو کرو. ولن یتمنوہ ابدا، کبھی نہیں مانگیں گے. اس کو پتہ ہے ہم جو کہہ رہے جھوٹ بول رہے اپنا آپ کو تسلی دینے کے لیے. تم ایسا نہیں ہو اس لیے تم موت نہیں مانگ رہا. اگر تم ایسا ہو تو موت مانگو. تو واضح ہو گیا ہم اگر اللہ سے ملنے کی شوق میں اگر طلب کر رہے ہیں میرے خیال میں منع نہیں ہے. ہاں گھبراہٹ، مصیبت سے گھبرا کے موت نہیں مانگنا. تو یہاں مصیبت سے گھبرا کے مانگ رہی تھی اس نے. کہا یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. فوراً آواز سنائی دی فناداها من تحتها. جبریل ساتھ ہے. جبریل علیہ السلام اس وقت اس کو چھوڑنا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. دلیل وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اے مریم تیرا اس بیٹا کے ساتھ میں نے روح القدس کو رکھ دیا. پریشان نہ ہو. روح القدس کون؟ جبریل علیہ السلام. اس کا مطلب جبریل موجود ہے اس وقت. لیکن یہ آواز جبریل کی آواز ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ لفظ من تحتها. تو جبریل ان کی نیچے کیسا ہوگا؟ جبریل تو کم از کم ساتھ ہوں گے بیٹھے ہوئے. لیکن آواز جو سنائی دے رہی ہیں ان کی نیچے سے. ان کی نیچے ان کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام. جس طرح یحییٰ کا نام اللہ نے خود رکھ دیا، عیسیٰ کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا دنیا میں آنے سے پہلے. ٹھیک. یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم. اللہ نے آپ کے خوشخبری دے رہے ہیں اس کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم. تم مریم حیران ہے. عیسیٰ ابن مریم جب کہا اس کا مطلب باپ نہیں، ماں کی طرف منسوب کر رہا نا، مریم کا بیٹا عیسیٰ. تو حیرت نہیں ہوگی اس کو. اچھا تو یہاں ناداها من تحتها، ان کا بیٹا نے آواز دیا. یہ بھی دیکھو تمہید ہے تو ان کی پریشانی کم کرنے کے لیے
جب میرا یہ بیٹا بھی پیدا ہوا، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو آگے جا کے مجھے لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا دفاع تو یہ خود کرے گا۔ یہ دکھا رہا اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دینے کے لیے، مریم تم موت مت تمنا کرو، تم پریشان مت ہو، یہ تمہارا بیٹا گواہی دے گا تمہیں۔ اس لیے اس نے آواز قال لا تحزنی فناداها من تحتها اللہ تحزنی، ماں تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ جس نعمت دے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ دنیا میں کسی کی نصیب میں نہیں آیا۔ تم تو خوش ہونا چاہیے آپ کو، اس سے بڑھ کے سعادت اور کیا ہے آپ کے لیے؟ لا تحزنی، حزن اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ پھر قد جعل ربک تحتک سریہ، اس وقت کھانے پینے کی اشد ضروریات بھی ہے، بولا پریشان نہ ہو۔ کس چیز سے پریشان ہو رہی ہو؟ آگے لوگوں کو کیا کہیں گے وہ خدا پر چھوڑ دو۔ جس اللہ نے تمہیں اس پوزیشن سے لے کے آ رہا ہے وہ تمہارا دفاع نہیں کرے گا، تم کو رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ پریشان نہ ہو۔ آپ کے لیے آپ کے نیچے ایک نہر بھی جاری کر دیا۔ قد جعل ربک تحتک سریہ، سریہ کا ترجمہ نہر نہیں کہا، چشمہ۔ چلو مجھے کیا پتہ چشمہ کیا ہے، آئینہ کیا ہے، نہر کیا ہے، میں نے نہر کہہ دیا۔ ٹھیک، قد جعل ربک تحتک سریہ، چشمہ۔ اور خوراک بھی ہے آپ کے پاس۔ کہاں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خذی، ذرا ہلاؤ تم یار۔ کیا ہلاؤ؟ بجذع النخلہ، کھجور کی وہ جڑ۔ اب سوال، بھائی اس کھجور کے درخت کو ہلانا اتنے آسان کام ہے؟ ہلا کے کھجور گرانا ہٹا کٹا 4 مرد کم از کم ضروری ہے نا؟ اوپر جا کے توڑنا ایک الگ بات ہے، ہلا کے گرانا تو یہ تو کمزور، وہ بھی ابھی بچہ پیدا ہوا، کس قدر کمزوری ہوگی، تو اس کو اللہ حکم دے رہا اس کو ہلاؤ۔ کیا مقصد؟ دیکھو وہاں محراب میں جس اللہ نے غیر موسم میں رزق عطا فرما رہا تھا، تو یہاں بغیر درخت ہلائے وہ کھجور نہیں پھینک سکتے تھے؟ کھل سکتے تھے۔ تو یہ اصل میں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اسباب لیا کرو تم لوگ، تم جتنا کمزور کیوں نہ ہو، اپنا آپ کو مت بچاؤ، بہانہ مت بناؤ، جتنی طاقت ہے اس کو استعمال کرو، جتنی کمزوری کی نہ ہو۔ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، ہاتھ ہلاؤ۔ تو یہاں مقصد، میں کب کہہ رہا ہوں تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ؟ ہاتھ تو لگا سکتے ہو۔ تو مریم علیہ السلام نے کھجور کے درخت میں بس ہاتھ لگانا باقی ہے، کھجور گرنا شروع ہو گیا، وہ بھی پکا ہوا۔ آیات کیا کہہ رہے ہیں؟ پکی ہوئی ہے، کہ کھجور مؤنث ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تساقط علیک، تم بس ہاتھ لگاؤ، کھجور گرنا شروع کر دیں گے۔ رطبا جنیا، جنیا کا مطلب ہے پکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ فکلی واشربی، کھاؤ پیو۔ لیکن وہاں جب شروع میں کہا قد جعل ربک تحتک سریہ، وہاں چشمہ کا ذکر پہلا کیا، پانی کا ذکر پہلا ہے، یہاں کھانے کی ذکر پہلا آ رہا۔ کچھ فرق تو ہوگا، سوچنا چاہیے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں سوچو، تدبر کرو، صرف سرسری پڑھنے جانے کے لیے نہیں کہا۔ تو یہ اللہ آپ نے وہاں پانی کو پہلا ذکر کیا، ترجیح دیا، یہاں کھانے کو پہلا ذکر کر رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں انسان بغیر خوراک کتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ کم از کم 1 مہینہ تو رہ سکتے ہیں، بغیر پانی 1 ہفتہ سے زیادہ ہے نا، 1 ہفتہ سے اشد ضرورت ہے۔ اس لیے وہاں ابھی وہ اس حال میں جہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے۔
اس لیے اللہ نے پہلا خوشخبری پانی کا ذکر کیا، ارے تیرے نیچے تو چشمہ ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ لیکن یہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد پانی سے زیادہ خوراک کی ضرورت ہے، اس لیے خوراک کا ذکر، دیکھو کیسا اللہ کا کلام ہے، اس ترتیب سے دنیا کا کوئی ادیب شاعر بات نہیں کر سکتے۔ فکولی وشربی، کھاؤ اور پیو۔ ہم دیکھا ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیو، کہتے ہیں نا، کہنے کے باوجود ہم اس معاشرے میں 80% لوگ کھانے کے ساتھ پانی ضرور پیتے ہیں۔ وہ کون سا دسترخوان ہے جس میں سب سے پہلے پانی کی بوتل نہیں رکھیں گے، ہے نا؟ اس کا مطلب یہاں سے کھانا کھا لیا، یہاں سے پانی پینا شروع کر دیا۔ یہی حکم اللہ نے مریم کو دیا، کھاؤ اور پیو۔ اگر کھا کے پینے سے نقصان ہے تو اس آیات میں ایسا کیوں ہے؟ کیا ڈاکٹر حضرات جو کہتے ہیں اس میں حقیقت ہے؟ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ پانی نہیں پیئیں گے، نہیں کہتے ہیں، مجھے خود ہی کہا۔ حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں، ہاں، حدیث کے حوالے سے لوگ بتاتے ہیں، کس طرح؟ ایک حدیث کا ذکر ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا بہتر ہے۔ وہ کون سے حدیث ہے؟ نہیں پتہ، لوگ ذکر کرتے نہیں، ہم ایسے حدیث نہیں ہیں۔ وہ حدیث صحیح بھی ہے یہ تو دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں کہتا ہوں ڈاکٹر حضرات جو کہتے ہیں کھانا کھا کے پانی نہیں پیو، اگر اس میں حقیقت ہے تو یہ آیات اس کے عکس ہوگا، ضد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ تم کھاؤ، کھا کے پھر پانی بھی پیو، یعنی کچھ حرج نہیں ہے، نہ کوئی نقصان ہے، آپ کو معدہ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک۔ فکولی وشربی، کھا پی کے آرام مل کے پھر کیا کرنا؟ وقری عینا، قر عین، آنکھوں کی ٹھنڈک، قر یعنی سکون حاصل کرو، اطمینان سے جیو، کھا بھی لو پی بھی لو، پیٹ بھر کے آرام سے سکون سے اطمینان سے رہو، پریشان غمگین ہونے کی ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے مطلب وقری عینن، یہ لفظ دیکھو فرعون کی بیوی نے بھی کہا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ٹھوکری سے لے کے آ گیا اوپر فرعون کے قصر میں، اس نے کیا کہا؟ قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، اس کو ذبح مت کرو، اس کو قتل نہیں کرو، قرۃ عین لی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، خوشی ہوگی مجھے، ولک قرۃ عین لی ولک۔ اور اس نے فرعون نے کیا کہا؟ بولا تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں، مجھے کیا کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہی لفظ ہے وقری عینن، تم سکون سے اطمینان سے رہو، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے میں تیرے ساتھ ہوں۔ فَإِمَّا، ہاں تم وہ ڈر رہے ہو کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے آ گیا، میں کیا، یہ تم یہ ڈر رہے ہو نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کو، کیا کہا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کوئی بشر اگر نظر آ گیا، کچھ سوال نہیں کیا تو الگ بات ہے، اگر سوال کیا یہ کہاں سے آ گیا، کیا کہیں گے آپ؟ فقولی، آپ ایک ہی لفظ کہو، انی نذرت للرحمن صوما، میں منت مانی رحمان کے لیے، میں بات نہیں کروں گے، کس سے؟ صرف انسان سے۔ ان کا یہ مطلب نہیں جبریل سے بھی بات نہیں کر رہی ہیں، کیا پتہ جبریل کتنی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ اس کے ساتھ جبریل کے ساتھ بات کر رہی، اس لیے آیات واضح کر دیا کہ یہ بات نہیں کروں گی میں صرف انسانوں کے ساتھ، کیونکہ میرے لیے خطرہ صرف انسانوں سے ہے، باقی سوال نہیں کریں، فرشتے ہم سے اس طرح سوال نہیں کریں گے، جنات ہم سے بات نہیں کریں گے، صرف بشر سے خطرہ ہے، اس لیے نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم، آج میں بات نہیں کروں گی کسی انسان کے ساتھ۔ اچھا دیکھو پھر سوال یہاں پیدا ہوگا، جب بات نہیں کرے گی تو اس نے کس طرح کہا نذرت للرحمن صوما؟ دیکھو دو معنی ہو سکتے ہیں،
مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے ساتھ مدد کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ یہاں دو قسم ہوگا، ایک تو سب سے پہلے جو انسان سامنے آ گیا، اس نے سوال کیا، وہ تو ہاتھ میں اٹھا کے آ گیا، فحملتہ فاتت قوما تحملہ، اپنے قوم کی طرف آیا ہاتھ میں اٹھا کے۔ جس نے سوال کیا، کس نے؟ اس کو کہا میں نے منت مانی میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ آگے اور دو تین بندہ کو بھی کہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ بتا دیا۔ اب جو ان کے ساتھ وہ کہیں گے یہ منت مانی بات نہیں کریں گے، ہمیں بتا دیا تھا اس نے ہمیں شروع میں بتا دیا تھا کہ انسان سے بات نہیں کرے گے، اس لیے ان سے سوال مت کرو، چھوڑ دو۔ ایک تو یہ ہو گیا، ایک اشارہ سے جس طرح عمران بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، اشارہ بھی کر، سمجھ گیا۔ آپ مجھ سے کوئی سوال کریں گے، جب گردن آگے اوپر نیچے کروں گا آپ سمجھ جا رہے ہاں کہہ رہا ہے، دائیں بائیں کروں گا سمجھ گیا نہیں نفی کر رہا ہے۔ جب میں کہوں آپ کو مجھے خاموش رہنے کے لیے، دیکھیں اشارہ سے سمجھ جاتے۔ ہم سورہ کہف میں پڑھ کے آ چکے ہیں، وہ قوم جو باتیں نہیں کر سکتے تھے، لا یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یفقہون قولا، کچھ بات نہیں کر سکتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ اور ذوالقرنین کو کہا، کس طرح کہا؟ اشارہ سے، واضح پڑھ کے آ چکے ہیں نا ہم لوگ۔ تو یہاں بھی یہ کیوں نہ ہو، فقول انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ جزاکم اللہ خیر۔